السلام علیکم۔ یہ خان ٹی وی ہے، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین ہے سچ بولنا، دین ہے اخلاق، دین ہے نصیحت، دین ہے خیر خواہی، دین ہے اللہ کی اطاعت، دین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام۔ سیاستدان وہ ہے جو حق سچ بات کرے۔ آج کا سیاستدان، ہمارے ملک کا سیاستدان، آپ دیکھ لیں، میڈیا کو دیکھ لیں، سیاستدانوں کو دیکھ لیں، کہاں ہے یہ دین؟ کہاں ہے ان کے اندر؟ یہ سوائے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اس ملک کے اندر۔ کوئی ادارہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ دنیا کے اگر آپ انصاف کے انڈیکس میں دیکھ لیں تو اپنے ملک کو دیکھ لیں کہ کہاں پر ہے، کہ کس لسٹ میں انصاف کی جو انڈیکس ہے، جسٹس کی جو انڈیکس ہے کنٹریز کی، اس میں کہاں کھڑے ہیں ہم۔ اگر آپ دنیا میں اکانومی کے لحاظ سے دیکھ لیں تو دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دنیا کی قوموں میں اپنے مقام کو دیکھ لیں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارا یقین ہے، اس کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارا یقین کس پہ ہے؟ ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار۔ کس کا فرما بردار؟ اللہ کا فرما بردار، اللہ کے رسول کا فرما بردار۔ تو کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں یا ہم نہیں ہیں؟ زبانی تو ہم ہیں، مگر کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ اور رسول کے فرمان پہ ہم عمل کریں؟ اس میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ کیا ہم نے اپنی جس کتاب پہ ہمارا یقین ہے اس کو سیکھا؟ یہ کتاب کو، اس کو سیکھنا، اس کو جاننے کا صرف علماء کرام کا کام نہیں ہے، صرف مدارس میں پڑھایا جانا نہیں ہے، بلکہ اس کا فہم، اس کا ادراک، اس کی تعلیم عام عوام کے پاس ہونی چاہیے۔ کیا عام عوام میں قرآن کے بارے میں معلومات ہیں؟ نہیں ہیں۔ عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین کیا ہے۔ اللہ رسول سے عوام محبت بہت کرتی ہے کیونکہ سادہ عوام ہے، مگر اللہ رسول کے حکموں پہ نہیں چلتی۔ کیوں نہیں چلتی؟ اس کی سمپل وجہ یہ ہے، سادہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ ہم نے اللہ کی پہچان نہیں دی، اللہ کے بارے میں ہم نے بتایا نہیں، ان کے دلوں میں اللہ کو اتارا نہیں۔ اللہ کی محبت تو ہے ان کے دل میں کیونکہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، مگر اللہ کے نزدیک نہ ہو سکے کیونکہ ہم نے وہ راستہ نہیں دکھایا جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ انہیں نہیں سکھایا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، انہیں نہیں بتایا کہ اللہ جو ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں، اللہ پاک کی کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی محبت ہے، کتنے رحمان ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے ستار ہیں، کتنے غفار ہیں۔ اللہ کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ تو جب تک ایک آدمی کسی کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا تو اس کا مقام کو کہاں پہچانتا ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اے انسان تو نے میری قدر ہی نہیں کی۔ آپ نے اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا، نہ ہی یہ پہچان دی۔ جب تک ہم سب مل کے، ہمارے جو علم والے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، شیخین ہیں، وہ عام انسانوں کو، عام مسلمانوں کو، ان کے کردار کو نہیں بنائیں گے۔ کردار اس وقت بنے گا جب وہ اللہ کو پہچانیں گے، جب اللہ سے محبت تو ہے انہیں مگر اللہ کی قدر بھی جانیں گے کہ سب اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کے دل میں بیٹھ جائے تو وہ عام انسانوں کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی سے ڈریں گے نہیں، وہ ایک اکیلے اللہ سے ڈریں گے۔ آج ساری ڈر اور خوف اور مجبوری اور محتاجی کی وجہ کیا ہے؟ دین کو نہیں سمجھا۔ ہمارا دین کا پہلا لفظ جو ہے وہ اقرا ہے، کسی دین میں نہیں، کسی مذہب میں نہیں۔ اللہ نے وحی اتاری حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تو پہلا لفظ اتارا اقرا۔ اقرا کا کیا مطلب ہے؟ اقرا کا مطلب ہے علم حاصل کرو۔ علم کون سا حاصل کرو؟ دین اور دنیا کا دونوں حاصل کرو۔ کیوں حاصل کرو؟ اس لیے کہ دین کے علم سے آپ اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کے سے محبت کریں گے، اللہ کے مقام کو پہچانیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال کو پہچانیں گے، اللہ کے احکامات کو جانیں گے۔ کیا مسلمان جانتا ہے؟ عام انسان جانتا ہے؟ عام مسلمان یہ جانتا ہے؟ عام مسلمان اس چیز کو نہیں جانتا، اللہ کے احکامات کو نہیں جانتا، اس کے دل میں یہ ہے ہی نہیں اللہ کے احکام۔ آج جو نفسہ نفسی کا دور ہے، آج اللہ کے احکامات ایسے ٹوٹ رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ 75 سال میں ایک حکم نہیں نافذ کر سکے ہم اللہ کا۔ آئین بنایا ہم نے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے،
مگر کہ اس آئین پہ عمل کب ہوا؟ آئین تو کتاب ہے، جیسے ہم نے قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیا ایسے آئین کو بھی ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی، کہاں ہے ڈیموکریسی؟ آپ مجھے دکھائیں، پرائم منسٹر عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کٹ سکی، یہ ڈیموکریسی ہے؟ تو ایک عام آدمی تو بیچارہ، اس کی تو ایف آئی آر کبھی کٹے گی نہیں کٹے گی ایف آئی آر، نہیں اسے انصاف ملے گا۔ ہمارے ہاں تو 75 سالوں میں انصاف کے محکمے کو صحیح نہیں کیا گیا، ورنہ یہ انصاف کا محکمہ دنیا میں نمبر 1 سسٹم آف جسٹس ہوتا ہمارا۔ آج سسٹم آف جسٹس نمبر 1 پہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے انصاف کے محکمے کو ٹھیک ہی نہیں کیا۔ 25 کروڑ کی آبادی ہو گئی، آپ نے وہی 5 کورٹس رکھی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ، 5 ہائی کورٹس اور 152 ڈسٹرکٹ کورٹس۔ آخر کیوں؟ آخر عدالتوں کی تعداد کیوں کم ہے؟ آخر ججز کی تعداد کیوں کم ہے؟ 22 لاکھ آدمی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ انہیں انصاف ملے۔ اس ملک میں 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے، ہر سال 1 لاکھ کیس بڑھ جاتے ہیں۔ میں احساس ہے اس چیز کا؟ یہ ہمارے بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہمارے لیڈرز، کس نے کیا یہ؟ ایک لیڈر بتائیں جس کی یہ سوچ ہو کہ عوام کو بھی ریلیف مل جائے، ان کو بھی انصاف مل جائے۔ آج پشاور میں اگر سپریم کورٹ ہے تو گرگت سکردو سے آدمی کیسے آئے گا پشاور کورٹ میں؟ یا جو جہاں تک دائرہ کار ہے ایبٹ آباد سے اس سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں پشاور کی کیسے آئے گا؟ عام آدمی جس کی تنخواہ 25,000 ہے، جس کے مکان کا کرایہ ہے، نہیں دے سکتا، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی تعلیم کے پیسے نہیں ہیں۔ ہم نے نہ انصاف کا نظام صحیح کیا، نہ ہم نے صحت کا نظام صحیح کیا، نہ ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کیا، نہ ہم نے اپنے زراعت کو ٹھیک کیا۔ ہم نے کسی بھی نظام کو ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ ہم خود صحیح نہیں ہیں۔ جب تک ہمارا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم تو اللہ کا یہ حکم سمجھے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہم نے عمل اس کو سمجھا ہی نہیں، ہم سچ بولتے ہی نہیں۔ ہر طرف جھوٹ ہے، ہر طرف جھوٹ ہے، میڈیا بھی جھوٹ بول رہا ہے، سیاستدان بھی جھوٹ بول رہے ہیں، عام لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے حکم ایسے ٹوٹ رہے ہیں اس ملک کے اندر، شراب ہے، سود ہے، اغوا ہے، قتل غارت گری ہے، کیا کچھ نہیں ہے ادھر، کتنے جرائم ہیں، اور رشوت عام ہے۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کسی کو کوئی سزا ہوتی ہے؟ جب تک لوگوں کو سزا نہیں ملتی، ان کو یہاں سزا نہیں تو آخرت میں تو ملے گی، مگر یہاں قانون کو سب سے پہلے اپنے قانون کو، برطانیہ کے قانون کو نہیں، اپنے قانون کو، اس پاکستان کا قانون ہونا چاہیے۔ جو یہاں پہ برطانیہ کا قانون ابھی تک چل رہا ہے نا، پاکستان کا قانون ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا قانون ہو، جرائم کی تعداد اگر لسٹ بنائیں، کتنے جرائم ہوتے ہیں، انہی جرائم کے حساب سے قانون بنائیں، اپنے قانون سازی کریں۔ مگر جب اسمبلیوں میں وہ لوگ آئیں گے جو قانون سازی کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہوں گے تو بنائیں گے نا۔ جب تک ایمان والے لوگ اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے، یہ قانون سازی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے الیکشن کا نظام بھی ٹھیک کرنا ہے، الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کیسے کریں گے؟ وہ اس طریقے سے ہوگا، ہمیں الیکشن کی ریفارمز کرنی ہوں گی ساری، کہ الیکشن جو ہوں اس میں کوئی پیسہ نہیں چلے گا، کوئی پیسہ نہیں، کوئی بینر نہیں، کچھ نہیں، جھنڈا بنا لیں بس۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ اپنی تقریریں کریں اور لوگوں کو اپنی طرف بلائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی آپ کیا کیا کام کیے آپ نے زندگی میں ملک کے لیے۔ اگر آپ ممبر نہیں تھے نیشنل اسمبلی کے، سینٹ کے، آپ نے کیا کام کیے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا قربانیاں دیں، آ کے بتائیں۔ اور پھر جو کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کے مقابلے پہ آئے ہیں، ان سب کا انٹرویو ہو، اور سارا میڈیا ان سے انٹرویو لے، ان کی قابلیت کو جانے۔ ہمارے یہاں بیسک کوالیفیکیشن BA ہے، چاہے وہ 3rd ڈویژن کیوں نہ ہو۔ تو ایسے لوگ جب قانون سازی آ کے کریں گے، وہ مفادات کی قانون سازی ہوگی، اپنے لیے کریں گے، وہ قوم کے لیے قانون سازی نہیں کریں گے۔ وہ اپنا پیسہ جو انہوں نے 2 کروڑ روپیہ 3 کروڑ روپیہ خرچ کیا الیکشن میں، وہ جمع کریں گے۔ تو اب قوم کو شعور آنا چاہیے کہ پہلے یہ الیکشن کے نظام کو صحیح کریں۔ جب الیکشن کا نظام صحیح ہو جائے گا، جب ان لوگوں کو جو حقدار ہیں، جو پروفیشنل ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو تعلیم، جن کی بہترین تعلیم ہے، بہترین تربیت ہے، اچھے کردار کے مالک ہیں، وہ لوگ اسمبلیوں میں آ کے بیٹھیں گے، وہ اللہ کا خوف رکھنے والے آ کے بیٹھیں گے، پھر ہماری اسمبلیوں سے صحیح قانون ہو۔ اس کے بعد لوگوں کو یہاں سے انصاف ملے گا۔ انصاف کیسے ملے گا؟ وہاں تو اسمبلیوں میں وہ لوگ ہی نہیں ہیں، وہ تو قانون کو بدل لیتے ہیں اپنے لیے۔ جو انہوں نے کرنا ہے، جو قوانین اگر موجود بھی ہیں، ان کو بھی اپنے لیے بدل لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو وہ کرنا ہے جو ان کی مرضی ہے۔ انہوں نے اللہ کا حکم تھوڑی نافذ کرنا ہے، انہوں نے نبی کے طریقے پہ تھوڑی چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
انہیں تو اپنی مرضی کرنی ہے۔ اس لیے اس الیکشن کے طریقہ کار کو چینج ہونا چاہیے، کم از کم پی ایچ ڈی ہماری نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں آنے چاہیے، صوبائی اسمبلی کے بھی پی ایچ ڈیز ہونے چاہیے، ہائیلی کوالیفائڈ بہترین پروفیشنل لوگ آنے چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن کی بیسس پہ لوگوں کو لانا چاہیے، ایل ایل ایم ہونا چاہیے، جتنے ججز ہوں سارے ایل ایل ایم کیا ہوا انہوں نے، ہائیسٹ ڈگری سب کے پاس ہونی چاہیے، تبھی یہ نظام بدلے گا نا۔ آپ نے بی اے کر لیا، ایل ایل بی کر لیا، آپ بن گئے۔ سی ایس ایس کی کوالیفیکیشن بھی پی ایچ ڈی ہونی چاہیے، بی اے پاس سی ایس ایس والا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ سی ایس ایس کا نظام بھی ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہاں تو سارے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم اللہ سے توبہ کریں، ساری قوم اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے ہدایت طلب کریں اور سچ بولنا شروع کریں۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو۔ آج ہم اپنے مفادات کے لیے جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی قوم نہیں ٹھیک ہوگی، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اگر ہم نے اللہ سے توبہ نہیں کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل نہیں کیا، اپنی زندگی نہیں لے کے آئے، تو ہمارے لیے پھر اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ذلت اور رسوائی تو دنیا میں ہو ہی رہی ہے، ہمارے تمام انسٹیٹیوشنز کی ہو رہی ہے، تو پھر ہمارا ملک بھی ایسے ہی کمزور ہو گیا ہے۔ آج ہمارے ملک میں کوئی کسی انسان کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کو کسی وقت بھی کوئی مار سکتا ہے، آپ سچ بولیں گے آپ کو مار دیا جائے گا، جان ختم کر دی جائے گی، پوری فیملیز کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو جب تک ہم سچ پر نہیں آئیں گے، اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، اپنے اعمال کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم دین کو سیکھیں گے نہیں۔ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ دین کے علم کو سیکھے، ہاں، صرف یہ نہیں کہ علماء کرام سے سیکھیں، جمعے کے دن جا کے خطبہ سن لیا بس جی ہمارا تو پورا ہو گیا ٹوٹل، نہیں، نماز پڑھنی سیکھ کر پڑھنی ہے۔ نماز آپ کو آتی ہی نہیں پڑھنی تو نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ کسی ایک آدمی سے میں بات کروں اور میں زبان مجھے آتی نہ، اس کی میں کیا بات کروں گا اس سے؟ عربی مجھے تو آتی ہی نہیں، مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، اس کا فہم نہیں ہے، مجھے اس کی تفسیر کا پتہ نہیں، نہ دی جاتی ہے نہ بتایا جاتا ہے۔ یہ ہمیں قرآن کے بارے میں وہ علم جو دینا چاہیے نہیں دیا جاتا، بلکہ مختصر علم دیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے بھئی اتنے علوم سیکھو پھر قرآن کا علم سیکھو، تو اس کا مطلب پھر تو ساری زندگی وہ علوم ہی سیکھتا رہے گا آدمی، باقی کام کیسے کرے گا؟ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہوگا۔ بزرگوں علماء کرام کی محفل میں بیٹھنے پہ اب ان کا بھی فرض ہے کہ عوام کو، عام لوگوں میں جائیں، ان میں گھلیں ملیں۔ جی اگر ہم مدارس اور مسجدوں میں بیٹھے رہیں گے تو عام لوگوں کو دین کا پتہ نہیں چلے گا۔ ہمارے علماء کرام کو بھی اگر وہ کام مسجدوں میں مدارس میں پڑھا رہے ہیں تو انہیں ساتھ میں کاروبار بھی کرنے چاہیے، ان کاروبار میں خود بیٹھنا چاہیے، اور لوگوں کو جو ارد گرد جتنے کاروباری ہیں ان کو دین کے بارے میں بتانا چاہیے، تبھی تو کاروبار ٹھیک ہوگا۔ اور پھر ہمیں آفیسز میں بھی آنا چاہیے، جابز بھی کرنی چاہیے، تبھی تو آفیسز کے لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جب ہم سب سے کٹ کے مسجد اور مدرسے میں بیٹھ جائیں گے تو وہ لوگ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ وہ کیسے سیکھیں گے دین کو؟ دین کا علم کہاں سے ان کے پاس آئے گا؟ آپ تو مسجد میں بیٹھ گئے، آپ مدرسے میں بیٹھ گئے، وہ کیسے دین کا علم سیکھیں گے؟ عام آدمی کو دین کا پتہ ہی نہیں، وہ اپنے اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ سے محبت کرتا ہے بیچارہ مگر وہ پہچانتا نہیں ہے، تبھی تو تقویٰ نہیں ہے۔ جب تک تقوی کا مطلب ہے عمل والی زندگی، ایک مسلمان باعمل مسلمان ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ صرف دین کا جان لینا ضروری نہیں ہے بلکہ دین پہ پوری طریقے سے عمل کرنا ضروری ہے، اور وہ تقوی والا انسان کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس لمحے کس وقت کیا کرنا ہے، اس کا تعلق ہر وقت اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ آج مسلمان نے سوچا ہی نہیں کہ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا اللہ نے کہ انسانوں کی خدمت کریں، ہم تو کرتے ہی نہیں، ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہے، تبھی تو ہر چیز کا آپ کو آلہ باہر سے منگوانا پڑتا ہے، ساری مشینری میڈیکل کی باہر سے آتی ہے، یہاں تک کہ گھروں میں جو شوگر کے اور بلڈ پریشر کے آلے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، یہاں تک کہ دوائیاں باہر سے آتی ہیں، دوائیوں میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں کانٹینٹ جو ان کے وہ بھی باہر سے آتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ دنیا میں بھی انسان رہتے ہیں اور ان انسانوں کی ضرورت ہے، وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو اناج کی ضرورت ہے، ہم ایگریکلچر میں دنیا میں نمبر 1 پہ آ جائیں، اور ہم پاکستان سب سے بڑا ملک بن جائے جو اناج سپلائی کرتا ہے، فروٹ سپلائی کرتا ہے، پاکستان سب سے بڑا ملک بن جائے جو دوائیاں سپلائی کرتا ہے، پاکستان سب سے بڑا ملک بن جائے جو میڈیکل کے آلات باہر بھیجتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سوچ ہی نہیں ہے پاکستان، بلکہ یہ ٹیکنالوجی جو اس میں ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ پیسہ نہیں لگاتے، ہم ہر چیز باہر، زیتون جو ہے کب سے باہر سے آ رہا تھا، اب یہ آ کے لگایا گیا، زیتون کاشت کیا گیا، پاکستان میں بہترین فصل ہو رہی ہے زیتون کی، اب زیتون پیدا ہونا شروع ہو گیا، یہاں لگایا نہیں، ایووکاڈو نہیں لگایا گیا تھا پہلے، اب لگایا جا رہا ہے۔ جب تک ایمان والے لوگ حکومتوں میں نہیں آئیں گے
تو پھر یہی ہوگا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، آج چنگیزی ہے، آج چنگیز خان بنے ہوئے ہیں، ہر آدمی چنگیز خان بنا ہوا ہے، جس کو دل چاہتا ہے اٹھایا گولی مار دی، اسے پتا ہونا ہی کچھ نہیں ہے، وکیل صاحب کروں گا، پیسے دوں گا اسے اور میں بچ جاؤں گا، بڑا سے بڑا وکیل کروں گا میں، تو میرا کیا، انسانی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر وہ اگر پکڑے بھی جاتے ہیں، کیس بھی ہوتا ہے، سزا بھی ہوتی، پھر بھی بچ جاتے ہیں وہ۔ تو یہ کیا ملک ہے؟ انصاف کب آئے گا؟ کب حقدار کو اس کا حق ملے گا؟ اللہ کا ڈر بالکل نہیں ہے، نہ ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے، نہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہر سال عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، ہر سال حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سچ نہیں بول رہے۔ جب تک ہم سچ نہیں بول رہے ہیں ہم منافق رہیں گے، اور اگر ہم منافق ہو گئے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا انسان ہوتا ہے اور جو ناشکرہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے ناشکر ہیں، اللہ نے ہمیں دین دیا، ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین پہ چلا ہی نہیں، اللہ کے حکم کو ہم توڑتے ہیں، ہم جھوٹ بول کے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، ملاوٹ کر کے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں۔ ہم کتے کھلا دیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، اس ملک میں کیا کچھ ہو گیا اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ شراب عام بکتی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ سود عام ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بیچ دیے جاتے ہیں، اغوا ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ قتل عام ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ زمینوں پہ قصبے عام ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ اسی کو چنگیزی کہتے ہیں۔ آج ہماری قوم کے اندر چنگیزیت آ گئی ہے، اور اس کو ٹھیک کیسے ہوگا؟ جب پوری قوم توبہ کرے گی، اللہ سے معافی مانگے گی، اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں گے، پھر اللہ ہماری اصلاح کریں گے۔ ہمیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سچ بولنا اپنی زندگی میں لانا ہوگا، اور سچوں کا ساتھ دینا ہوگا، سچوں کو متحد ہونا ہوگا، تبھی یہ قوم سمجھے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔